السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، کورونا سے زندگیوں کو بچانا ایک بڑا چیلنج ہے، مگر اس سے بھی بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ دنیا کو واپس اسی ڈگر پر لایا جائے جیسی وہ پہلی تھی۔ معیشت کا پہیہ اسی طرح گھومے جیسے پہلے چل رہا تھا۔ معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ فی الحال اسی رفتار پر نہ صحیح لڑکھڑاتا ہوا پہیہ بھی چلانا پڑا تو اس کے لیے 10 کھرب ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین کی مجموعی قومی پیداوار سال کے پہلے 3 مہینوں میں 7% کم ہوئی تھی۔ جرمنی، جسے مضبوط معیشت کے بارے میں بھی خیال کیا جا رہا ہے، وہ 3 سے 10% کے درمیان سکڑ جائے گی۔ جرمنی کی بحالی کے لیے اپنے جی ڈی پی کا 10% یعنی 350 ارب یورو خرچ کرے گا۔ ناظرین، یہ تو تھا دنیا کا حال، مگر اس معاشی زبوحالی کے اس عالمی تناظر میں ہمارے قومی معاشی منظرنامہ کیا ہے اور پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ کورونا سے پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچے گا اور اس کے ازالے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے۔ ناظرین، پاکستان میں جی ڈی پی کی شرح جو گزشتہ سال 4.7% یا منفی 1.5% تک گر گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپریل جون 2020 ٹیکسوں کے وصولی کی شرح میں 900 ارب روپے کمی کا سامنا ہوا ہے۔ غربت کی شرح 24.3% سے بڑھ کر 33.5% ہو سکتی ہے۔ بجٹ خسارہ 7.6% سے بڑھ کر 9.4% تک چلا جائے گا۔ حکومت پاکستان 30 لاکھ جبکہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف اکنامکس 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کو بے روزگار ہونے کی پیشن گوئی کر رہا ہے۔ حکومت نے 1 کھرب 24 ارب روپے کا بحالی پیکج دیا اور عالمی اداروں سے 5 ارب ڈالر کا ریلیف مل چکا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو پچھلے سال 10.3 ارب ڈالر تھا، وہ کم ہو کر 2.8 ارب ڈالر پر آ گیا ہے، یعنی اس میں 73.1% کمی ہوئی ہے۔ اسی طرح مارچ 2020 تک ہماری برآمدات میں 1.1% اضافہ ہوا اور پچھلے سال یہ 18.1 ارب ڈالر تھی۔ اس سال 18.3 ارب ڈالر ہیں۔ درآمدات میں اس سال 16.3% کمی ہوئی اور پچھلے سال 39.3 ارب ڈالر تھی، جو اس سال کم ہو کر 32.9 ارب ڈالر تک آ چکی ہیں۔ تجارتی خسارے میں بھی 31% کمی ہوئی، گزشتہ سال 21.3 ارب ڈالر تھا اور اس سال کم ہو کر 14.7 ارب ڈالر پر آ گیا ہے۔ بیرون ممالک سے آنے والے زر مبادلہ میں 6% اضافہ ہوا، جو گزشتہ سال کے 16 ارب ڈالر کے مقابلے میں اس سال 17 ارب ڈالر ہے۔ ٹیکسوں کی وصول کی شرح میں 10.9% اضافہ ہوا ہے، جو 2,982.8 ارب روپے سے بڑھ کر 3,307.4 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ بجٹ کے سالانہ خسارے میں بھی 3.8% کمی ہو چکی ہے، جو کہ پچھلے سال کے 1,922.5 ارب روپے سے کم ہو کر اس سال 1,686.2 ارب روپے پر آ چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مہنگائی کی شرح 6.5% سے بڑھ کر 11.2% رہی۔ ناظرین، حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے مہنگائی کم کرنے کے لیے 3 لاکھ ٹن گندم ڈیوٹی فری درآمد کرنے کی اجازت دی، چینی کی برآمد پر پابندی عائد کر دی، اسٹیٹ بینک سے پیسے نہیں لیے، سرکاری اخراجات سے کٹوتی کی، بجلی اور گیس پر سبسڈی دی، یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے حکومت نے 50 ارب کی امداد دی، جبکہ دسمبر کے بعد بنیادی اشیاء ضرورت پر 21 ارب روپے کی سبسڈی اس کے علاوہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جاپان، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی معاشی بحران کا شکار ہے، اس نے بھی 1 کھرب ڈالر مختص کر دیے ہیں تاکہ زندگی کو پہلے والی پوزیشن پر بحال کیا جائے۔ برطانیہ کو بھی اب دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے 400 ارب پاؤنڈ کی ضرورت ہوگی، جو اس کے جی ڈی پی کا 15% ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ میں بے روزگاری کا تناسب 40% تک بڑھنے کی پیشن گوئی ہوئی ہے۔ امریکہ پہلے ہی 2 کھرب ڈالر کا ریلیف پیکج جاری کر چکا ہے اور مزید کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ناظرین، کورونا سے معیشت کو ہونے والے نقصانات کے تناظر میں حکومت نے آئی ایم ایف سے درخواست کی ہے کہ وہ ٹیکس وصولی کا ہدف جو 4.8 کھرب روپے کا تھا، اس میں لاک ڈاؤن سے ہونے والے نقصانات کے بعد کمی کرے۔ ناظرین، جب معیشت زبوحالی کا شکار ہوگی تو ملک میں غربت بڑھے گی۔ اس وقت غربت کی شرح 24.3% ہے، جو بڑھ کر 33.5% تک بھی جا سکتی ہے۔ کورونا کی وجہ سے صنعتی شعبے سے 10 لاکھ اور سروسز سے وابستہ 20 لاکھ لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، کورونا سے ہمارے
हमारी मईशत और पैदावारी सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। तेल की कीमतें मुसलसल कम रहीं तो खलीजी ममालिक में मौजूदा हमारी वर्क फोर्स बेरोज़गार हो जाएगी। हमारी बरामदात कम हुई तो यहाँ फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का क्या बनेगा। इन हालात में अगर हम अपनी देई मईशत को बचा सकें तो ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वहाँ से आटा, चीनी, चावल और दीगर अशिया आती हैं। हमें सरहदों की कड़ी निगरानी करना होगी। अगर हमारी खुराक स्मगल हो गई तो यहाँ ग़ज़ाई बहरान का भी खदशा होगा। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।